محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم وقال رسولنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے شادی اور نکاح کے تعلق سے جو بہت ساری وہ چیزیں جن کا دور دور تک اسلام میں اور شریعت میں، قرآن میں اور حدیث میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں کوئی وجود نہیں ملتا ہے، ہم نے ان چیزوں کو اپنی شادی کا اہم ترین جز قرار دیا۔ اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی، جیسے بارات کا جو کانسیپٹ ہے اس کا اسلام سے، شریعت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لڑکی کے یہاں جو آدمی جا کے کھانے اڑاتا ہے، دعوتیں اڑاتا ہے، شریعت میں بچی پر کسی قسم کا اور بچی کے باپ پر کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں، نہ کوئی دعوت طعام، لیکن وہ ایک ایسا جز بن گیا ہے کہ بیان کرنے والے کو بھی آدمی ذرا ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہے، لیکن جو ہے وہ کہا جائے۔ سماج کس رخ پر جا رہا ہے؟ ایک بہت بڑے اللہ والے یہ فرما رہے تھے کہ جب لوگوں کی نماز صحیح ہوگی تو لوگوں کی زندگیاں کیا ہوں گی؟ صحیح ہوگی، اور جب لوگوں کی شادیاں صحیح رخ پر ہوں گی تو سماج سے اخلاقی برائیاں ختم ہوں گی، ورنہ اخلاقی برائیوں کو، اخلاقی بگاڑ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ بھی بتائی گئی تھی، اسلام کے اندر جہیز نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ مجھے بہت غور سے دیکھنے لگتا ہے، لیکن آپ کسی مفتی سے پوچھئے، کسی اللہ والے سے پوچھئے، کسی بزرگان دین سے پوچھئے کہ شریعت میں جہیز کی کیا حیثیت؟ جہیز پیور شیور ہندوانہ رسم۔ جہیز آپ بہت شوق سے دیتے ہیں اور بڑی نمائش کرتے ہیں اور بہت شو کرتے ہیں، اور صاحب لا لا کے کپڑا، بالٹی، لوٹا، لوٹیا، برتن سجاتے ہیں آپ۔ شرم آنی چاہیے، جھک جانا چاہیے سر مسلمان کا شرم سے کہ ایک آدمی آپ کو اپنی بیٹی جس کو اس نے پالا، پوسا، پروان چڑھایا، آج وہ زندگی اپنی آپ کے حوالے کر رہی ہے
اور دوسری طرف آپ کی ڈیمانڈ اور آپ کے مطالبے ہیں، آپ کی فہرست ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ نٹ اور فقیر اور گداگر اور بھکاری اس سے زیادہ بدترین ہے انسان جو اس جہیز کے نام پہ کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ کرے، چاہے وہ کلچر ہو، وہ پیور بدتہذیب انسان جو اسلام میں نہیں ہے، اس کو آپ کھل کے بولیے اور اس کے مطابق چلیے اور لوگوں کو بتائیے۔ آپ جانتے ہیں لوگ ارتداد 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 ارتداد، بہت ساری بیٹیاں مجبور ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں مہندی اور رنگ لگانے کے لیے ان کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، اور وہ آخر کار وہ قدم اٹھاتی ہے جو قدم پوری کمیونٹی اور پورے مسلمانوں کے پیشانی پر داغ دے۔ مجرم سارے ہوں، سارے مجرم، فقیر بھی، بھیک مانگنے والا بھی، وہ آپ سے مانگتا ہے اور اگر آپ اس کو دے دیں تو وہ خوش ہو جائے، 20 روپیہ دے دے، 50 دے دے، تب تو وہ اس کے جو دل سے کلمات ہوں گے، بہرحال وہ صحیح آدمی ہے غلط آدمی ہے، میں اس پر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، میں اس پر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو ایک نہیں 1000 مثالیں ہیں کہ اگر موٹر سائیکل کا ڈیمانڈ کیا ہے اور باپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ اپنی شادی توڑنے کے لیے تیار ہے صرف موٹر سائیکل کی۔ نبی نے بھی فرمایا تھا نٹ اور فقیر اس سے بہتر ہے کہ جس کو ایک انسان کی آنکھ کے آنسو نہ دکھ رہے ہو، ایک انسان اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اپنی ساری پونجی اور ہر طرح سے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے مہمان خوش ہو جائیں، پھر آپ اس پر ڈیمانڈ کریں۔ ہمارے استاد تھے مدرسے میں، انہوں نے قصہ سنایا، عجیب و غریب قصہ ہے، یہی بھیک مانگنے والوں کا، سوال کرنے والوں کا، جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں کا، جس کا اسلام اور دین سے قطعاً کوئی دور تک تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کو شادی کا ایک ایسا جز بنایا ہے جو اس سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جرأت کیجیے، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سب یہاں بیٹھے ہیں لیکن جرأت کیجیے، نہ جہیز مانگیں گے اور یہ نہیں کہ دل میں تمنائیں رکھے ہوئے مل جائے مل جائے مل جائے، منہ کھولے ہوئے بھیڑیے کی طرح اور جو ہے وہ مگرمچھ کی طرح کہ جو ڈالا جائے گا وہ آپ کہیے کہ جو اسلام میں نہیں ہے میں اپنے گھر میں اسے نہیں آنے دوں۔ کہیے، آپ زبان کھولیے، آپ اپنی، آپ قوم کی بیٹیوں پر ترس کھائیے، آپ قوم کی بیٹیوں کو ارتداد سے بچانے کی کوشش کیجیے اور اس ملعون اور منحوس اور ہندوانہ رسم کو اپنے سماج سے ختم کرنے کی جرأت کیجیے، ورنہ باتیں ہوتی رہیں گی، بیان ہوتے رہیں گے، کھپڑی آپ بھی جھٹکتے رہیں گے اور افو کر کے آپ بھی چھوڑ دیں گے، لیکن جب نمبر آئے گا، باری آئے گی تو مگرمچھ کی طرح منہ کھول کے جو ڈالا جائے گا سب ہڑپ کر جائے گا۔